رمضان شریف کے روزے ہر عاقل بالغ مسلمان پر فرض ہیں اور کسی صحیح عذر کے بغیر روزہ نہ رکھنا یا توڑنا حرام ہے۔ شریعت نے جن عذر میں فرض نہ رکھنے یا توڑنے کی اجازت دی ہے وہ یہ ہیں۔ سفر، اگر کوئی شخص سفر شرعی میں ہو تو اس کے لیے روزہ توڑنا یا نہ رکھنا جائز ہے، بعد میں ان روزوں کی قضا لازم ہے، البتہ اگر سفر میں کوئی مشقت نہیں کرتا تو روزہ رکھ لینا بہتر ہے۔ شدید بیماری، جو بیمار روزہ رکھنے کی طاقت رکھتا ہو اور روزہ رکھنے سے اس کی بیماری بڑھنے کا اندیشہ نہ ہو، اس پر بھی روزہ رکھنا لازم ہے۔ اگر بیماری ایسی ہو کہ اس کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکتا یا روزہ رکھنے سے جان یا کسی عضو کی حالت یا بیماری بڑھ جانے یا اس کی طوالت کا خطرہ ہو تو اسے روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے، مگر جب تندرست ہو جائے تو بعد میں ان روزوں کی قضا اس کے ذمے فرض ہے، کفارہ نہیں ہے۔ عورت کا حاملہ یا مرضع ہونا، حاملہ یا مرضع کو اگر روزہ رکھنے سے اپنی جان یا بچے کی جان کا خوف ہو تو اس کے لیے روزہ نہ رکھنا یا توڑنا جائز ہے۔ صحت مند ہونے کے بعد ان روزوں کی قضا ادا کرنا ضروری ہوگا، البتہ کفارہ لازم نہیں ہوگا۔ شدید بھوک اور پیاس کا لگنا، نہ کھانے اور پینے سے حالت یا عقل کے نقصان کا اندیشہ ہو تو اس صورت میں روزہ توڑنا جائز ہے، البتہ بعد میں قضا لازم ہے، کفارہ نہیں ہے۔ ہلاکت یا عقل کے نقصان کا خوف، ہلاکت یا عقل کے نقصان کا خوف چاہے کسی وجہ سے بھی ہو، مثلا سانپ یا زہریلے جانور نے کاٹ لیا ہو، اس صورت میں روزہ توڑنا جائز ہے۔ جہاد، اگر مجاہد کو یقین ہے کہ آج جنگ ہوگی اور دوران جنگ ضعف کا خدشہ ہو تو اس کے لیے بھی افطار جائز ہے، بعد میں قضا لازم ہے، کفارہ نہیں ہے۔ اکرا یعنی اگر کوئی زبردستی کھانے پر مجبور کرے لیکن نہ کھانے کی صورت میں قتل، کسی عضو کے تلف یا نقصان دہ مار کا اندیشہ نہ ہو تو روزہ توڑنا جائز نہیں ہے، لیکن اگر ان خطرات کا اندیشہ ہو تو روزہ توڑنا جائز ہے۔ یہ واضح رہے کہ نفلی روزوں میں ان آزار کے ساتھ ساتھ ضیافت مہمان اور میزبان دونوں کے لیے عذر ہے۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ اگر کسی شخص کے پاس کوئی مہمان آئے اور اس دن میزبان نفل روزے سے ہو اور مہمان ایسے ہوں کہ اگر میزبان ان کے ساتھ کھانے میں شریک نہ ہو تو ان کو برا لگے گا۔ اسی طرح اگر کوئی شخص کسی کا مہمان بنے یا کوئی شخص اس کے کھانے کی دعوت کرے اور وہ شخص روزے سے ہو اور اس صورت میں اگر یہ شخص کھانا نہ کھائے تو میزبان یا دائی کو برا لگ سکتا ہے، تو اس شخص کے لیے نفل روزہ توڑ کر کھانا کھا لینے کی گنجائش ہے، کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن اس پر ضروری ہے کہ آئندہ اس کے بدلے ایک روزے کی قضا ادا کرے، البتہ اگر اس شخص کو اپنے اوپر اس بات کا اعتماد نہیں کہ وہ آئندہ روزہ رکھ سکے گا یا نہیں تو اسے روزہ نہیں توڑنا چاہیے، بلکہ میزبان اور دائی سے معذرت کر لینی چاہیے۔ ضیافت کی صورت میں یہ گنجائش زوال سے پہلے تک کی ہے، زوال کے بعد روزہ توڑنا نہیں چاہیے۔ جہاں تک حیض یا نفاس کی بات ہے تو عورت کو حیض یا نفاس کی حالت میں روزہ رکھنا جائز نہیں ہے۔ روزہ رکھنے کے بعد حیض یا نفاس کا خون آنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، مگر رمضان المبارک کے بعد اتنے دنوں کی قضا اس پر لازم ہے۔ یہ بھی واضح رہے کہ جان بچانا فرض ہے، اسی لیے اگر اپنی جان یا بچے کی جان کا خطرہ ہو تو اس صورت میں روزہ توڑنا فرض اور واجب کے درجے میں ہوگا۔ ہاں، سفر وغیرہ میں جہاں جان کا خطرہ نہیں وہاں روزہ توڑنا جائز ہے، البتہ رکھنا بہتر ہے۔ جہاں تک حیض اور نفاس کی بات ہے تو اگر ان ایام میں روزے آ گئے تو اس میں تو روزہ ہوگا ہی نہیں، اور اگر دوران روزہ حیض یا نفاس شروع ہو گئے تو روزہ از خود ہی ٹوٹ جائے گا۔